اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مادہ رمضان سے ہے جس کے معنی شدت حرارت اور جلانے کے ہیں۔ مفردات الفاظ القرآن میں راغب اصفہانی صفحہ نمبر 209 پہ درج کرتے ہیں، اس کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس مہینے میں گناہ انسان کے بخش۔ علامہ مجلسی بحر الانوار جلد 55 میں فرماتے ہیں، حدیث پیغمبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، اللہ کی ذات نے اس مہینے کو ماہ رمضان اس لیے قرار دیا ہے چونکہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ من لم یغفر فی شہر رمضان، جو بھی اس مہینے میں نہیں بخشا جاتا، لم یغفر الی قابل الا ان یشہد عرفہ، اگر کوئی اس مہینے میں نہیں بخشا جاتا تو پھر اگلے ماہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا۔ یعنی اگر اسے اس مہینے میں توفیق نہیں ہوئی کہ نادم ہو، پشیمان ہو، اللہ سے التجا کر لے، اللہ سے رجوع کر لے اس مہینے میں، اگر اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی تو پھر اگلے ماہ رمضان کا انتظار کرے، یا فرماتے ہیں الا ان یشہد عرفہ، یا مقام عرفات میں اپنے آپ کو حاضر کرے۔ ہر چیز کے نام معین شدہ ہے، کسی کو نام دیے جاتے ہیں، کسی کی کردار اور اس کی فعالیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی عزت و شرافت کی وجہ سے اسے نام دیے جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک ایک ایسا منفرد اور امتیازی مہینہ ہے جس کے ایک سے بڑھ کر کئی نام ہیں۔ میں چند ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شہر الکرامہ، کرامت کا مہینہ، شہر البرکہ، برکت کا مہینہ، شہر الشرافہ، شرافت کا مہینہ، شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ، شہر الصیام، روزے کا مہینہ، شہر التلاوہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، شہر الامہ، امت کا مہینہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شہر الرجب شہر اللہ، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشہر شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر للامتی، ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ مشہور ہے جسے شیخ صدوق اور صاحب وسائل الشیعہ نے بھی درج کیا اور باقی بزرگان نے بھی اپنی مستند کتابوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں سرور کائنات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا، اس سے اس مہینے کی عظمت، شرافت اور فضیلت روشن ہے۔ فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم، آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ کس حال میں؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس یہ تین تحفے لے کر کے آ رہا ہے۔ اور فرمایا، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ اللہ کے نزدیک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ فقط یہ کہہ کر مولانا نے اکتفا نہیں فرمایا، آگے اس کی عظمت کو ملاحظہ کیجئے کہ اللہ نے اس مہینے کو کیا کیا عظمتیں عطا فرمائیں۔ فرماتے ہیں، ایامہ افضل الایام، اس کے دن تمام ایام سے افضل ہیں، ولیالیہ افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، وساعتہ افضل الساعات، اس کے لحظات، اس کے اوقات، اس کی گھڑیاں، اس کے لحظات دیگر مہینوں کے اوقات سے افضل ہیں۔ قربان جاؤں اس مہینے کی عظمت پہ۔ فرماتے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کا سانس لینا تسبیح خدا کے برابر ہے۔ میں اور آپ، کوئی بھی ابھی تک ہمیں نہیں ملا جس نے کہا کہ میں نے شمار کیا ہے کہ انسان 24 گھنٹوں میں کتنی سانس لیتا ہے۔ فرماتے ہیں، در حال روزہ انسان جو بھی سانس لے، انفاسکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کا ایک ایک سانس تسبیح خدا کے برابر ہے، تسبیح خدا کا ثواب رکھتا ہے۔ عظمت ماہ رمضان دیکھیے، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، آپ کا روزے کی حالت میں سونا عبادت میں اللہ شمار کرتا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور آپ کی اس مہینے میں مانگی جانے والی دعائیں درجہ قبولیت پر ہیں، قبول ہوں گی آپ کی دعائیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، ادھر سے فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، آپ کی دعائیں مستجاب ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، یعنی مولا کہنا یہ چاہتے ہیں پس دیر کس چیز کی ہے؟
فاسألوا اللہ ربکم، اپنے پروردگار سے مانگیے۔ یا رسول اللہ کیا مانگے اللہ سے، کیسے مانگے اللہ کی ذات سے؟ یہ بھی اسی خطبے میں ہے۔ فرماتے ہیں بنیات صادقہ، صدق نیت کے ساتھ اللہ سے مانگیے، وقلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ اللہ سے مانگیے۔ فرماتے ہیں کیا مانگے اللہ کی ذات سے؟ ان یوفقکم، کہ خداوند متعال تمہیں موفق کرے، لصیامہ، روزے کی توفیق سے، وتلاوت کتابہ، اور قرآن مجید جو سید الکتب ہے، جو اس مہینے میں نازل ہوئی۔ ہر چیز کی بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے، یعنی سالگرہ ہے قرآن مجید کی۔ وتلاوت کتابہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی توفیق مانگیے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، فقط ایک ہے بدبخت جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے اس عظیم مہینے میں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے، بس وہی مایوس ہے۔ صدق نیت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں صدق نیت سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے التجا کر رہا ہو تو مانگتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو، مثال کے طور پر جب انسان علاج کرتا ہے اس کی کامل امید ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر بہت ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے اس مرض میں، مکمل یہ صحت یاب کر دے گا، ادھر سے کہہ رہے پروردگار میں مریض ہوں مجھے شفا دے دے، یہ مریض ہے اسے شفا دے دے۔ نہ، ڈاکٹر تو ایک عام وسیلہ ہے، خداوند متعال چاہے تو اس کے دست سے، اس کے ہاتھ سے یہ شفا کھینچ لے، شفا کو واپس لے لے تو کون اسے شفا دے گا؟ لہٰذا دعائے کمیل میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، در حقیقت شفا اسی کی ذات سے ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ، بھروسے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ماہ رمضان میں ہم نے بہت کچھ اللہ سے مانگنا ہے تو بھروسہ بھی اس مہینے میں کامل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ دانت میں درد محسوس ہوا، التجا کی پروردگار شفا دے، حکم ہوا فلاں بوٹی کو اپنا مسواک بناؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مسواک بنایا، شفا حاصل کی۔ تھوڑا عرصہ گزرا، پھر درد محسوس ہوا، چونکہ ایڈریس پہلے سے ملا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بغیر کسی رابطے کے چلے گئے اسی بوٹی کے پاس، اس کا مسواک بنایا، درد بھی وہی، مسواک بھی وہی، لیکن شفا نہیں ہوئی۔ عرض کی پالنے والا تیرا ہی دیا ہوا ایڈریس ہے، تو نے ہی مجھے کہا تھا اس بوٹی کا مسواک بنائے اور اپنا علاج کریں، تو آواز آئی، اے میرے کلیم، در حقیقت اس وقت جو شفا ملی تھی تو نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، تیری کامل امید میں تھا، اب چونکہ آپ نے اس کو امید سمجھا، اس وجہ سے میں نے اس سے شفا لے لی۔ تو معلوم ہوا جب بھی ہم کسی چیز کا حل چاہیں تو عام چیز کو، مخلوق کو اپنا آسرا اور وسیلہ نہ بنائے۔ آگے فرماتے ہیں وقلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ اللہ سے التجا کیجیے۔ پاکیزہ دلوں سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ایسا دل جو سیاہ نہ ہو، گناہوں سے آلودہ نہ ہو، جس میں گناہ کی خواہش نہ ہو، جس دل میں گناہ کا تصور اور فکر نہ ہو۔ تو سوال ہوگا یہ تو صرف معصوم ہو سکتے ہیں، معصوم کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان کا کام یہ ہے کہ کوشش کرے، یہ کوشش کرے کہ میں اگر بچنا چاہوں تو ان گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، اس کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ نے، ان دو شرطوں کے ساتھ ہم نے خداوند متعال سے مانگنا ہے، یعنی کامل بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہو، اور جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں تو ہماری زبان، ہمارے دل بھی گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ کیا مانگنا ہے؟ فرماتے ہیں ان یوفقکم لصیامہ، یہ توفیق طلب کیجئے پروردگار سے کہ تمہیں روزے کی توفیق دے، چونکہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان، آپ پر اللہ نے روزے فرض کر دیے، صرف آپ پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ کی طرف سے یہ روزے فرض تھے۔ اس کا فائدہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، امید ہے آپ اس عمل سے متقی ہو جائیں گے۔ ایک تو روزے کی توفیق و تلاوت کتابیں، اور دوسری دعا اللہ سے یہ مانگے کہ خداوند متعال آپ کو اللہ کی کتاب قرآن مجید
جو سید القطب ہے اس کی تلاوت کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں اس ماہ رمضان میں جو بھی آپ تلاوت کریں گے، روایات متواترہ میں یہ چیز موجود ہے، ایک آیت پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، چھوٹی سی سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں، اگر ایک بندہ دن میں ایک مرتبہ بھی توفیق حاصل کرے، 3 آیات کی تلاوت کرے گا تو 3 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ مطول خطبہ ہے۔ اور اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ فرماتے ہیں آپ اللہ سے یہ التجا کیجئے کہ یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے طلب کیجئے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کھولے رکھے۔ تیسرا یہ آپ نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے۔ دعا کریں اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے بند رکھے۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں، اپنی مشکلات حل، اپنی بیماریوں کا حل، اپنی پریشانیوں کا حل، بے اولاد مومنین اپنی اولاد کے لیے تمام تر جو حاجات آپ رکھتے ہیں اس مہینے میں اللہ سے مانگیے۔ فرماتے ہیں وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں، یہ جو شیطان اس مہینے میں جکڑ لیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے جکڑا رہے، اسی طرح جس طرح بھی گرفت میں ہے کبھی بھی آپ پہ مسلط اور غلبہ نہ رکھے۔ تو بس انتظار کیسی؟ ارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء، اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور اللہ سے توفیق روزہ، تلاوت قرآن کی توفیق، رحمت خدا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھنے کی توفیق، اور دیگر دعاؤں کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کیجئے، ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے استفادہ کیجئے۔